ویلکم بیک. مارننگ اسپاٹ کے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور آج کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم اسی حوالے سے ٹاپک اپنے سارے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں رمضان المبارک میں. تو رمضان میں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نفلی عبادات اور تراویح کی اہمیت کے حوالے سے، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر عبادت جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہوں، چاہے وہ نفلی عبادات ہوں. اسی طرح آج ہم ڈسکس کریں گے نفلی عبادت کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، کیونکہ شب قدر کے بارے میں بتانا ہے کہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جب اس کی اتنی فضیلت ہے تو اسی طرح اگر ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہوگی، اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے. بالکل، رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نفلی عبادات کا درجہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اسی پر بات کریں گے کون کون سی نفلی عبادات ہیں جو آپ سیام کے ساتھ اور قیام اللیل کے ساتھ جو ہے وہ ان عبادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا ثقلین اسحاق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ صبح سویرے سحری کرنا، پھر اس کے بعد روزے سے ہو جانا، پھر اس کے بعد افطاری تک جانا، پھر افطاری کے بعد پھر تراویح اور پھر قیام اللیل کا جو ذکر ہے، پھر وہ عبادات کرنا، یہ پورا ایک پیٹرن ہمیں دیا گیا ہے رمضان کے اندر، پورا کورس آؤٹ لائن دی گئی ہے. اس میں آتی ہیں نفلی عبادات. سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ کون کون سی نفلی عبادات ہیں جو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں ابھی بھی ان روزوں کے اندر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں بلال صاحب آپ اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مدعو کیا اور کوئی خیر کی بات آپ کے توسط سے لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دو اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نفلی جو پہلے تو نفل لفظ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ نفل کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشنل. یعنی ایک چیز آپ کے اوپر فرض ہے اور ایک ایڈیشنل ہے. یعنی فرض تو وہ چیز ہے کہ جو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے. کوئی آپ کو اللہ کے کوئی شرعی عذر ہو تو اس میں پھر آپ کو کچھ ریلیکسیشن دی جاتی ہے. جیسے کہ روزہ فرض ہے، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی ایسی بیماری ہے آپ کو، تو اس کا سبسٹیٹیوٹ دیا گیا ہے کہ آپ فدیہ دے دیں اور اس طریقے کی کیفیت ہے. لیکن جو نفل ہوتا ہے یہ تو آپ کی چوائس پر ہوتا ہے. آپ کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، لیکن مسئلہ تب ہے کہ اگر ایک انسان مستقل نفل کو چھوڑ دیتا ہے. اچھا. اور قیامت کے دن جب فرض نمازوں کا حساب کیا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کی فرائض کے اندر جو کمی ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ دیکھیں کہ میرے بندے کی کوئی نفلی عبادت میں کوئی چیز ہے تو اس کی جو فرائض کے اندر کمی ہو رہی ہے وہ نفل سے پوری کرنا. اچھا. یعنی نفل کی اہمیت اس وقت بندے کو اندازہ ہوگا دنیا میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کم پڑ جائیں گے. جی، جب فرض کم پڑ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو حساب اس کا پورا برابر کر دے گا. آپ دیکھیں گے فرض نماز کے اندر ہم وہ ثواب حاصل نہیں کر پاتے کہ ہمارا ذہن ہی نہیں ہوتا نماز میں، کبھی ہم کچھ سوچ رہے ہیں کبھی کچھ سوچ رہے ہیں، تو اجر ہم پورا نہیں حاصل کر پاتے. اصل تو نماز کے اندر یہ ہے کہ آپ کو فل فوکس ہونا چاہیے، کنسنٹریشن ہونی چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ادا کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ تو گویا نماز کے اندر یہ تصور کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں آ رہا تو اس چیز کا تو یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ اکبر. تو تیری ایسی کیفیت ہونی چاہیے، ایسا خشوع خضوع ہونا چاہیے نماز کے اندر. اگر کوئی شخص اس خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ 100 آؤٹ آف 100 لے لے گا. لیکن جو ہماری نمازوں کا حال، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ ہم پورے شو سوچ رہے ہوں گے اور پتہ نہیں اگلی بات سوچ رہے ہوں گے، تو ہمارا پھر وہ ہم اجر آؤٹ آف 100 نہیں حاصل کر پاتے. صحیح بات ہے. اچھا، رمضان المبارک میں ہم کون سی ایسی نفلی عبادات کریں جن کا زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے؟ جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی جواد تھے، سخی تھے، لیکن جب رمضان آتا تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت مزید بڑھ جاتی. سخاوت کیا ہے کہ ہر نیکی کے کام کے اندر اضافہ کر لینا. اچھا. تو اسی طریقے سے سخاوت کا خاص کر کے معنی لیا جاتا ہے صدقہ خیرات کے حوالے سے کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جبریل علیہ السلام سے رمضان کی ہر رات ملاقات کرتے، قرآن کا دور کرتے، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت مزید بڑھ جاتی. تو یہ ایک ہمارے لیے ہے کہ ہم نفلی جو صدقہ خیرات ہے اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. بڑھ جائے. اچھا، ایک سوال ہے، جیسے اب نفلی عبادت کے ساتھ ساتھ میں تراویح کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا.
تراویح کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اور تراویح اوبیسلی فرائض میں نہیں آتی ہے، تو یہ نوافل میں آتی ہے، کس جگہ پر اس کو رکھتے ہیں؟ اور پھر تراویح ادا کرنا، اس کے پھر مسائل بھی ہم پوچھیں گے. کوئی شخص پوری ادا کرنا چاہتا ہے، کوئی 10 روزہ پڑھنا چاہتا ہے، حکم کیا ہے تراویح کے حوالے سے؟ اچھا، میں یہ بات سوچ کے آیا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے نا اس پوائنٹ کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو عبادات ہیں ان کی کنڈیشنز کیا ہیں، یہ کب قبول ہوتی ہیں. یعنی ہم ساری محنت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ایک سوال ہماری آڈینس کو یہ بھی آنا چاہیے کہ قبولیت کی کوئی شرائط موجود ہیں یا نہیں ہے. تو دیکھیں، پہلی شرط تو، اس کے بعد میں یہ پوائنٹ آپ کا ڈسکس کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ عقیدہ توحید بندے کا ہونا چاہیے. اگر عقیدہ توحید آپ کے پاس نہیں ہے، آپ بہت سارے حج کر لیں، آپ بہت ساری عبادات کر لیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے نان مسلمس ہیں جو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ کوئی آفت آ جائے وہاں وہ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری، لیکن ان کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں بدلہ نہیں ہے. اچھا. آخرت میں بدلے کے لیے عقیدہ توحید ضروری ہے. کسی مسلمان کا عقیدہ توحید، جو اللہ کے بارے میں کانسیپٹ اسلام نے دیے ہیں، وہ اگر اس کے پختہ ہیں، اسی طریقے سے ہیں. میں ایک مثال دے کے بات کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. ہر نماز میں ہم سارے اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب ہم دیکھ لیں کہ ہر نماز میں اقرار کرنا ہے، اس کے بعد نماز سے باہر نکل کے ہم کن کن کو پوج رہے ہوتے ہیں، کن کن کو پکار رہے ہوتے ہیں، یہ سارا ہمارے معاشرے میں واضح ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک ہندو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے تو ہماری نظر میں وہ مشرک کافر ہوتا ہے، اور اگر ایک مسلمان کسی اور کو پکارے کہ جو تعلیمات کے اگینسٹ ہے، تو عقیدہ توحید ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. کبھی یہ موضوع دیں گے تو انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو پہلی چیز کہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے. دوسری چیز کہ وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہونا چاہیے. اوکے. یہ دوسری کنڈیشن، مین کنڈیشن ہے. اور تیسری بنیادی شرط کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، شو آف نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں نا، بڑے بڑے جانور لاتے ہیں، قربانی میں سب سے زیادہ یہ معاملہ ڈسکس ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھا جانور لانا چاہیے، مہنگے سے مہنگا لانا چاہیے، لیکن آپ کی نیت. اسی طریقے سے اب آپ کے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ ایک بندہ قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں راشن تقسیم ہوتے ہیں، لنچ باکسز تقسیم ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. اس میں جو دینے والا ہے نا، اس کو اخلاص کی پابندی کرنی چاہیے، ورنہ اس کا یہ سارا دیا ہوا لاکھوں کروڑوں بالکل ضائع ہو سکتا ہے. ایک روپے کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا قیامت میں اگر اخلاص موجود نہیں ہے. تو اگر میں تراویح پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، یا میں کوئی ڈونیشن دے رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، تو مجھے اس چیز کو یعنی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اخلاص ہے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں میں. یعنی یہ انڈیویجولی ہم سب کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر کہ ہم چھوٹی چھوٹی عبادت بھی کریں. دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا ہے نا، یعنی ایک کھجور صدقہ کیے بس، ٹھیک ہے، وہ ایک کھجور آپ کو قیامت کے دن بچا سکتی ہے اگر اخلاص کے ساتھ دیے سر. اور اگر آپ نے لاکھوں کروڑوں دیے ہیں اور اس کے اندر شو آف تھا نا، تو قیامت کے دن لوگ سب ختم. دنیا میں اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے کس کے لیے کیا تھا، وہ کہے گا اللہ آپ کے لیے کیا تھا، تو جھوٹ بولتا ہے. تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تو لوگ خوش ہو گئے، لوگوں نے باتیں کر دی، لوگوں نے تعریفیں کر دی. اسی حوالے سے ارایت الذی جی اس میں ریاکاری کا ذکر کیا ہے. تو یہ ریاکاری مین موضوع ہر عبادت کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ بھی ڈسکس کیا کریں اس کو. کوئی بھی آپ حج ڈسکس کر رہے ہو، آپ قربانی ڈسکس کر رہے ہو، تو اس کے اندر یہ عنصر لازمی ڈسکس ہونا چاہیے. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں جو تصویر کھنچوائے بغیر کر لیں. بالکل. لیکن یہاں پہ ایک اور میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ریاکاری یا شو آف کا ہے نا، یہ فتویٰ ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں نہیں دے سکتا. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. میں مثال دیتا ہوں، جب خطبہ ہم دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو پتہ ہے ایسے کندھے سے کندھا لگا کے مکس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی کندھے سے کندھا ملا کے جو شخص بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو نہیں پتا کہ برابر والے کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. بالکل تو آپ کبھی بھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ جو نیکی کر رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے؟ وہ دلوں کا حال تو نہیں جانتے نا. اللہ ہی جانتا ہے. یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے.
کہ اس کے دل میں کتنی اخلاص ہے, کتنی نیت ہے. باقی صدقہ دکھا کے بھی کیا جا سکتا ہے. قرآن اس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آپ اعلانیہ طور پہ اور سری طور پہ دونوں آپ خرچ کریں. اعلانیہ طور پہ بھی آپ کی نیت کیا ہوگی, مطلب نیت ہونی چاہیے آپ کی, نیت یہی ہوگی. دیکھیں اگر میں 10 لوگوں میں دے رہا ہوں نا کہ بھائی یہ میں 1000 روپے مسجد کے لیے دے رہا ہوں, تو تب بھی میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں 1000 جو دکھا کے دے رہا ہوں نا, لوگوں کو ترغیب کے لیے دے رہا ہوں کہ یار مولوی صاحب سے مانگتے نہیں, خود بھی خرچ کرتے ہیں. نہیں صحیح, بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اخلاص. اس کے ساتھ اب تراویح ہے, آپ نوافل کی بات کر رہے ہیں, تو نفل عبادات کے اندر صدقہ خیرات ہے آپ کا. ٹھیک ہے, آپ کا قرآن مجید پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے صلاۃ التراویح ہے, یا جس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں. صلاۃ التراویح اور قیام اللیل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے میرے خیال سے کہ تراویح ہے, قیام اللیل ہے, اور اس کو اپنا تہجد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تہجد اور قیام اللیل اگر آپ آخری پہر میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا نام قیام اللیل اور تہجد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر رات کے تاریکی میں بہت آگے, یعنی آپ 2 بجے پڑھ رہے ہیں, 3 بجے پڑھ رہے ہیں, یعنی سحری سے پہلے فجر کی اذان سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں, تو یہ ساری تہجد قیام اللیل ہے. لیکن اگر آپ اس کو عشاء کی فوری بات پڑھتے ہیں تو علماء کرام کی اصطلاح کے اندر اس کو صلاۃ تراویح کہتا ہے. یہ بنیادی اس کے اندر. اور کتنی رکعتیں ہیں اس میں؟ ہاں, یہ آپ نے بڑا کانفیڈینشیل سوال کی ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, صحیح بخاری دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں ایک چیز سمجھیں کہ نفلی نمازیں آپ 8, 10, 12, 13 جو بھی 14 آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں, وتر ملا کے 13 کر لیں یا 15 کر لیں, اس طریقے سے کر لیں. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جی سنت کتنی ہے, تو پھر ہم سنت کے لیے یہی کہیں گے کہ 8 رکعت سنت ہے. ٹھیک ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی گھر والی سے بہتر کون بتائے گا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا تعلق ہے بھی یعنی گھر سے ہی ہے. یہ عام طور پہ مسجد میں تو ادا نہیں کی جاتی, جب آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ عام طور پہ گھر کے اندر ہی پڑھتے ہیں. تو اما عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 8 رکعت, 3 رکعت آپ وتر کر لیں تو 11 رکعتیں ہو گئی. تو باقی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ یعنی مختلف روایات موجود ہیں جس میں 20 کا ذکر ہے, لیکن ان روایات کی صحت صحیح کے درجے پہ نہیں پہنچتی. مطلب سنت کے حساب سے 8 رکعت. ٹھیک ہے. اچھا, صلاۃ و تسبیح بھی ایک نماز ہے, یہ نفل نماز کہلائے گی, اس کی سنت سے کیا روایت ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی, صلاۃ و تسبیح جو ہے یہ روایت ملتی ہے. خیر یہ فرض میں تو شامل نہیں, یہ بھی نفلی نماز ہے. اچھا, اس کی روایت کے اندر آتا ہے کہ بھائی کم سے کم یعنی آپ مہینے میں پڑھ لیں, آپ سال میں پڑھ لیں, یا کم سے کم زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لیں. لیکن اس کی علماء کرام نے, محدثین نے اس کی جو روایت کی یعنی سند سمجھتے ہوں گے آپ کہ اس نے اس سے روایت کی جو چین آف نریشن ہوتی ہے اس کے اندر ویکنیس ہے اس کی. اچھا, تو بہرحال یہ چیز ایک مشہور ہے, تو اگر انشاءاللہ کوئی کر لے, مطلب سنت سے ثابت نہیں ہے یہ نماز. میں نے وہی کہا کہ روایت موجود ہے, لیکن اس کی جو سند ہے وہ ویک ہے. اچھا, تراویح کے حوالے سے ذرا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے یا گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے, گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی, لیکن بالخصوص رمضان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, پڑھی بالکل جا سکتی ہے. اگر آپ مصروفیت ہے, آپ نہیں پڑھنا چاہتے اور آپ اکیلے میں پڑھتے ہیں, یا آپ خشوع خضوع کے ساتھ اپنا مطالعہ یعنی قرآن دیکھتے ہوئے پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ بالکل جائز ہے. لیکن اس میں جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ثواب ہے وہ امام کے ساتھ ہے. اچھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت ہے کہ من قام مع الامام, کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے رمضان میں, حتی ینصرف, یہاں تک کہ وہ امام اٹھ کے چلا جائے, پوری مکمل کر لے, اور آپ نے یعنی شروع سے آخر تک اس کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا, نماز پڑھی, تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے. یعنی ہم میں سے کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ عشاء کے بعد سے وہ پڑھنا شروع اور فجر تک پڑھتا رہے, ایسا ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ مسلسل نماز کی حالت کے اندر رہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی اس شخص کو کہ جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے کہ اس کو گویا کہ ایسا کہ پوری رات کا اس کو قیام کا ثواب. اچھا, خواتین کے لیے اس حوالے سے کیا ذکر ہے, کیونکہ اگر ہم گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں تو کچھ سستی غالب آ جاتی ہے, ہم اتنی زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے,
اور اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی محفل, مطلب جیسے آپ کو پتہ ہے تراویح کی بہت ساری محافل کا انعقاد ہوتا ہے, خواتین کے لیے بھی خصوصی الگ سے نشستیں ہوتی ہیں, تو اس میں تو ہم بہت دیر تک یہ نوافل امام کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, بہت سارے درس و تدریس بھی ہو جاتی ہے, تو وہ ایک محفل بھی ہو جاتی ہے. اس حوالے سے خواتین کے لیے کیا؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیں یہ ماحول جو ہے نا یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. کئی کام ہم اکیلے نہیں کر پاتے لیکن گیدرنگ کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کام آسان بن جاتا ہے. یہ صرف معاملہ عورتوں کے لیے نہیں, مردوں کا بھی معاملہ ہے. اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ لیں تو پڑھ لیے, بعد میں تو پھر بندہ بولتا ہے اب نپٹانے والی کریں, معذرت کے بہتر پڑھے اور اس کو پورا کریں. گھر میں نہیں کی جاتی, پھر گھر میں بچے ہیں, دیگر کام ہے, تو ماحول کا اثر ہوتا ہے. ماحول سے بہت ساری چیزیں بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں خواتین کو بھی مسجد جانا بالکل جائز عمل ہے ان کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں, ایک دفعہ عمر بن خطاب نے کسی سبب سے اس پہ پابندی لگائی تو ان کے خود کے بیٹے نے, عبداللہ بن عمر نے, ان کو کہا کہ بھائی اللہ کے نبی نے جب ایک کام کو جائز کیا تو میں آپ کے اس پہ نہیں کرتا. تو یہ کام بالکل ٹھیک ہے, جانا چاہیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور گھر میں یقیناً سستی ہو جاتی ہے تو آپ مسجد کا رخ کریں, انشاءاللہ اس میں باقاعدہ پورشن موجود ہوتا ہے. اچھا مولانا صاحب, اگر کوئی شخص تراویح نہ پڑھ سکے تو پھر کیا کرے؟ آلٹرنیٹ بھی بتا دیں. ہاں یہ بھی لوگوں کے لیے بڑا ایک معاملہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار اگر آپ تراویح نہیں پڑھ رہے, یعنی جو عوامی فتویٰ ہے نا, عوامی علماء کا نہیں, عوامی فتویٰ ہے, وہ فوراً لگاتے تو تراویح نہیں پڑھی تو تمہیں روزہ بھی کوئی نہیں. اچھا, حالانکہ یہ بالکل ایک غلط بات ہے, ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. نفلی عبادت ہے, روزہ فرض ہے, روزہ آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کی بھی تراویح نہیں پڑھتا تو اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے, ماہ غفران ہے, یہ تو بخشش کا مہینہ ہے. تو آپ کچھ ایسا کریں بھی تو صحیح کہ آپ کی بخشش یقینی ہو. تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اگلے دن اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں رمضان کے اندر. تو بھائی کم سے کم یہی ہے کہ ہم تراویح پڑھ لیں, باقی تو ٹائم گزر ہی جاتا ہے. ایک ایکسٹرا چیز یہی نظر آ رہی ہے. جی جی بالکل. بہرحال تراویح کے اندر اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو نیند آ رہی ہوتی ہے, جھونکے آ رہے ہوتے ہیں, بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پورے دن کا روزہ ہوتا ہے, پھر قیام کرنا ہوتا ہے. تو خوشی و خضوع کیسے پیدا کریں تراویح میں؟ دیکھیں اس کے لیے جہاں آپ نے دنیا بہت پڑھی ہوتی ہے نا, وہاں آپ کو دین بھی تھوڑا سا پڑھنا چاہیے. بنیادی عربک آپ کو آنی چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ورنہ توجہ کیسے؟ یقیناً اگر یہاں پہ ابھی ہم چائنیز خبر کر لیں, شروع کر دیں, آپ چائنیز بولنا شروع کر دیں تو یہ بھی موبائل میں لگ جائیں گے, میں بھی موبائل میں لگ جاؤں گا, ہمیں سمجھ تو کچھ آنی نہیں ہے. دیکھیں صاف سی بات ہے, یعنی فطری ایک بات ہے. اسی طریقے سے جب آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آ رہا, آپ نے زندگی میں عربک سیکھی ہی نہیں, حالانکہ آپ کا سارا جو شریعت ہے وہ قرآن و حدیث جو ہے وہ عربک کے اندر ہے, تو آپ نے جہاں دین اتنا پڑھا ہے وہاں تھوڑی عربی بھی پڑھنی چاہیے آپ کو. سب سے پہلا عنصر تو یہی ہے کہ جو آپ کو خوشی و خضوع پہ ابھار سکتا ہے. دوسرا, اگر آپ فزیکلی بات کریں تو بھائی آپ کو دوپہر میں کوئی ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ آپ آرام کریں, قیلولہ فرما لیں. قیلولہ کریں, ٹھیک ہے. آپ سمجھ فرمائیے شیطان قیلولہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ہمیں قیلولہ کرنا چاہیے, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اور یہاں دیکھیں کہ ہم میں سے یعنی یہ کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ جاپان اور دیگر کی اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو وہاں پہ کہ ورک پلیس پہ بھی ان کو نہ کوئی ایسی نیپ کے لیے انہوں نے ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں اگر آپ کر لیں کہ کچھ نہ کچھ عربک پورے سال سیکھنے کی کوشش کریں, لفظی ترجمہ سیکھیں, بہت ایزی زبان ہے. اگر کوئی جستجو سے کرے 2 سے 3 مہینے کے اندر اچھی خاصی اس کو بالکل فوکس اسی طرح بن سکتا ہے. ادروائز ہمیں کیا پتا کیا پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب. اور ہم بلال کو میں آفر بھی کر دیتا ہوں کہ اگر یہ ٹائم لینا چاہے تو میں عربک سکھاتا ہوں. اچھا, آن لائن لغت العربی ہے آن لائن بھی آپ سکھاتے ہیں؟ جی آن لائن بھی سکھاتے ہیں, بس ٹائم تھوڑا مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں انشاءاللہ اور بہتر سیکھنے کی کوشش کریں گے. تھوڑی تھوڑی عربی سیکھی ہوئی ہے اور جانا ہوتا رہتا ہے, لیکن اس نیت کے ساتھ بندہ سیکھے کہ یار مجھے قرآن و حدیث سمجھ میں آ رہا ہے. تو باقی آپ, اور میرے خیال میں رمضان سب سے اچھا مہینہ ہے جب ہم اس طرح کی درس و تدریس کی محفل میں جاتے ہیں جہاں قرآن کو تفسیر سے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, اور 300 پارے 300 دن بہت اچھی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اچھا, اب جیسے ہمیں شب قدر مل جاتی ہے کیونکہ اب بڑی راتیں آنے والی ہیں, تو ہم شب قدر کو کیونکہ وہ ہمیں قیام اللیل ہے, تو اس میں ہم کس طرح سے اپنی عبادت کو ترتیب دیں کہ ہم پوری رات عبادت میں صرف کر سکیں؟ ہاں, اس کے لیے میں پھر سے یہی کہوں گا کہ آپ کو دن میں کچھ نہ کچھ سونے کی ترتیب بہتر کرنی چاہیے اپنی, تاکہ آپ رات میں اس نیند کا غلبہ آپ کو نہ آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو رات شروع ہوتی ہے نا, یہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے, یعنی وہ سارا افضلیت والا ٹائم نا وہ مغرب سے ہی ہے.
اگر آپ نے مغرب سے آپ سمجھے 12 بجے تک بھی آپ نے بہت کچھ کر لیا، نہیں مغرب دیکھیں کیا بہت زیادہ کیا کر رات سکتے ہی ہیں، 12 کے بعد شروع ہو رہی ہے. نہیں یہ مغرب کے بعد سے آپ کی وہ فضیلت والی رات شروع ہو گئی ہے. اس رات میں خرچ 1 روپیہ خرچ کیا نا آپ نے تو وہ 1000 مہینے تک 1 روپیہ خرچ کرنے سے بہتر ہے. اللہ آپ نے اگر 2 رکعت پڑھ لی تو گویا آپ نے 1000 راتوں سے زیادہ فضیلت آپ نے حاصل کر لی. یعنی اگر مجھے صدقہ نکالنا ہے تو میں ابھی اس رات کا ویٹ کر لوں کہ وہ رات میں پھر میں نکالوں تو وہ زیادہ یہ تو آپ کی گنجائش پہ بات ہے. اور دوسرا صدقہ جو ہے یہ تو سامنے والے کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ابھی آپ 10 دن کی انتظار کروا رہی ہیں. یہ بھی نکتہ یاد رکھیں. نہیں بھائی میں تو دوں گی طاقت پہ. ہاں بالکل. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے. طاقت اگر ہمیں مل جائے، اما عائشہ نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. اچھا ماشاءاللہ. دیکھیں بہت مختصر اور جامع دعا ہے. یہ تو ہو گیا نا ذکر، یہ ذکر ہو گیا. پوری پلاننگ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ مغرب سے ہی یہ فضیلت والی رات شروع ہو جاتی ہے اور یہ کب تک رہتی ہے؟ فجر کی اذان تک. ٹھیک ہے. آپ یعنی بطور یعنی میں پہلے مردوں کو مخاطب کروں گا کہ آپ نماز با جماعت ادا کر لیں. ٹھیک ہے. مغرب کی، عشاء کی آپ ان کے نوافل پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں ان کی، یہ بہت بڑا کام ہو گیا. اس میں آپ کچھ خیرات کی ترتیب بنا لیں، یہ بہت بڑا کام ہو گیا. اور سب سے زیادہ کرنے والا جو کام ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. آپ نے پورے 20 دن میں اگر ایک قرآن پڑھا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آخر کے 10 راتوں کے اندر 10 دنوں کے اندر آپ ایک قرآن مجید ختم کر دیں. ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے اس رات پہ وہ قرآن مجید کی تلاوت پر. یعنی ہم نے تراویح پڑھ لی، اب ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کو اسپینڈ کرنے کے لیے ہم ذکر و اذکار کر لیں، ہم تلاوت قرآن مجید کر لیں، ہم دعائیں کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، قرآن پاک ہم پڑھتے تو ہیں، ہم 6 قرآن 7 قرآن 8 قرآن ریس لگا کے ختم بھی کر دیتے ہیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی تفسیر میں کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، یہ ہم میں سے بہت ہی کم چند لوگوں کو پتا ہوگا، یہ ہم نے کبھی پڑھا ہوگا. اس بار میں نے یہ تہیہ کیا کہ میں بہت سی صورتوں کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھوں گا الحمدللہ. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ جو جوڑوں میں بھیجی گئی نا ان کو پوری جوڑیاں میں پڑھتا جا رہا ہوں اور ان کی تفسیر کو بھی ختم کرتا جا رہا ہوں. اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ جی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 121 ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کتاب کو پڑھتے حق تلاوت ہی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. ماشاءاللہ. یہ بنیادی یعنی ایک پیغام میرے آپ کے لیے اور تمام ناظرین کے لیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس کی جو ریڈنگ ہے نا، ریسیٹیشن جو ہے، اس کو آپ کو بہتر کرنے کی، اس کے پروننس کو سیکھنے کی اور اس کا بہتر حق کرنے ہو، کی ضرورت. اس کا حق ادا کر رہے ہیں آپ کو یعنی اس کے تجوید کو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دال اور زا غین خا ان میں کیا فرق ہے، کیا پروننسیشن ان کی. ہاں دیکھیں ہم نا اردو میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ویری گڈ. صراط الذین انعمت علیہم، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو معنی بھی بدل جاتے ہیں، جس کے لیے عربی سیکھنی ضروری ہے. عربی سیکھنا وہ بات کا مرحلہ، پہلے تو آپ کو صرف ریڈنگ پروسیس سے گزرنا ہے. وہ تفہیم کی ہم کمپریہنشن کی بات کر رہے ہیں، وہ سیکنڈ اسٹیج ہے. پہلا تو یہ کہ آپ کو ریڈنگ تو ہے، صحیح بات ہے. آپ کو دال اور دوسرے تو اور زا اور زا اور دال کے اندر جو بنیادی الفابیٹس ہیں ان کا فرق نہیں پتا، تو آپ جہاں پہ دال پڑھنا ہے وہاں زا پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں زا پڑھنا ہے وہاں دال پڑھ رہے ہیں. کبھی کبھار چینج ہو جاتا ہے، اس سے میننگ بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں. تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. جیسے رجل رجل، جی 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 زمین آسمان کا فرق ہے. جی 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 بالکل. اسی طرح جو ہے وہ عربی کے اندر بھی اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو زیر زبر کا بڑا خیال رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. اچھا ہم تفسیر پڑھتے پڑھتے کبھی کچھ لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جاننا ہے، نہیں جاننا ہے، تفسیر کو اسی طرح پڑھنا ہے جیسے دیکھیں یہ بات ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ قرآن کو لوگ کہتے ہیں یار آپ ترجمہ نہ پڑھیں. بھائی ترجمہ پڑھیں گے، جو سوال آئے گا وہ ہم اہل علم سے پوچھیں گے. یس ویری گڈ. اچھا گمراہی کا جو نقطہ ہے وہ کب آتا ہے؟ جب آپ خود سے ہی سوال کرتے ہیں اور خود سے ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں. سر جب آپ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، دیکھیں سوال مجھے آئے گا لیکن اس کا جواب میں نے کہاں سے لینا، یہ اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے تو پھر آپ گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بالکل. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو علامہ فہامہ سمجھ لیا اور آپ نے بھی کسی سے پوچھنا ہی کچھ نہیں ہے، دیکھیں یہ مزاج، یہ طریقہ کار تو قرآن نے آپ کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم.
بالکل، اس سے مجھے ایک یہی بات یاد آ جاتی ہے، جیسے سورہ نساء کو بہت سارے لوگ اس میں ایک آیت کو اپنے حساب سے کوٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں اس میں عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے، تو مطلب اس میں ایک آیت ایسی لکھی ہے تو ٹھیک ہے ہم عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا اس وجہ سے ہم اٹھاتے، تو اس آیت کو بھی ایکسپلین کر دیں تاکہ لوگوں کی یہ جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ دیکھیں تفہیم علماء کرام کے، یعنی اگر آپ سپرویژن میں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں نا تو پھر اس طریقے کی، جیسے بہن نے بات کی ہے، اس طریقے کے پھر نہیں آتے معاملات۔ باقی اگر دلائل ڈھونڈنے پڑیں گے تو آپ سود کو بھی حلال کر لیں گے یہاں بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی صحیح سپرویژن میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر یہ ساری کیفیت نہیں دیکھنے کو ملتی۔ تو قرآن سمجھیں، ترجمہ پڑھیں اس کا، لیکن اپنا کوئی ایک استاد، ایک ایسا جو شیخ جو صحیح عبور رکھتا ہو چیزوں کے اوپر، تو انشاءاللہ پھر کوئی حرج نہیں۔ اور میرے خیال میں نے قرآن میں اگر سب سے زیادہ سخت آیت کوئی پڑھی ہے تو وہ یہی ہے کہ سود کے حوالے سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے، تو اس سے زیادہ سخت وعید میں نے آیت اور قرآن میں نہیں پڑھی ہے، کیونکہ سود اتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ دیکھیں بات یہی ہے کہ شیطان نا، اگر آپ اس کی ایک کتاب ہے ابلیس تلبیس کے نام سے، جس کے اندر ابلیس کی، شیطان کی چالاکیاں کہہ لیں یا اس کی مکر کہہ لیں، یہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی کمال تعریف ہے اس کی، مختصر مطالعہ کر سکا یا دیکھنے کو ملی ہے، لیکن اس کے جو علماء کرام سے سنی ہے بڑی زبردست۔ انہوں نے کہا کہ یار شیطان نا ہر ایک کو مختلف انداز سے بہکاتا ہے، یعنی کہ اس کو بہکانے کا، عالم کو بہکانے کا انداز الگ ہوگا، ایک عام بندے کو بہکانے کا انداز الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں نا، یعنی آپ سے گناہ وہ پہلے آپ کو مطمئن کرتا ہے، پھر آپ سے گناہ کرواتا ہے، تاکہ گلٹ نہ ہو، تاکہ گلٹ ہوگا تو معافی مانگیں گے۔ دیکھیں گلٹ تو بعد میں ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ آپ کو پہلے مطمئن کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے آپ کو یہ تصور دے گا کوئی بات نہیں، دیکھو یہ سارے تو کر رہے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے وہ سود کو حلال بھی آپ سے کرواتا ہے جب آپ کھاتے ہیں سود، یعنی اگر آپ کو پتہ ہے حرام ہے تو پھر آپ کو کرتے ہیں، کیسے کھائیں گے آپ؟ ہاں، تو وہ پہلے آپ کو مطمئن کرتا ہے، وہ آپ کو دلائل دے گا زبردست، ٹھیک ہے، لوگوں سے کہ یار دیکھو یہ بھی ہے، دیکھو وہ کتنا بڑا عالم دین، تم کیا، تم تو ایک عام بندے، اگر وہ یہ کر سکتا ہے، اس کے پاس سے اگر وہ شراب کی بوتل، تیل کی بوتل یا شہد کی بوتل بن سکتی ہے، اس طریقے کے جو اسکینڈلز پہلے آتے ہیں، تو وہ پہلے مطمئن کرتا ہے، پھر آپ کو لے کے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی آپ گناہ لے لیں، آپ ماضی میں کوئی سوچ لیں یار آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو وہ پہلے آپ کو مطمئن کیا اس نے، پھر آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے۔ جبھی تو پناہ مانگنے کا کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو خیر جکڑا ہوا ہوگا اس کے تمام جو نہیں، لیکن میرے خیال میں کہ انسان کا جو نفس ہے نا، وہ ہی ابھی جیسے شیطان تو جکڑا ہوا ہے، لیکن انسان کا نفس آزاد، پورے سال کی جو اس نے ہمیں پریکٹس کروائی ہے، وہ بھی تو اس کے بھی تو اثرات باقی رہتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ شیطان قید ہے، لیکن آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ یہ ان کا نفس بھی تو ایک اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان ہمیں دیا ہوا ہے نا، ایک آزمائش کے لیے۔ دیکھیں دو آزمائشیں، ایک شیطان ہے جو بیرونی طور پہ، اور ایک انٹرنل آپ کا نفس ہے جو آپ کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نفس کا ذکر کیا نا، کہ نفس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو الغرض کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شیطان کے مکر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بہت پاورفل دعا ہے، اور یہ قرآن مجید کی ہم بات کر رہے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے یہ ہمارے ناظرین اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعوذ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ بے شک بے شک، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن کی تلاوت کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ کی حفاظت میں آ جائے شیطان مردود سے۔ تو جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان، تاکہ ہمیں کوئی اور زیادہ کچھ بھٹکنے کا موقع نہ ملے، کوئی ایسی بات ہم نہ لے سکیں اس سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اسی طرح پورے رمضان المبارک میں ہمیں کون سا، کیونکہ ہمیں ہر عشرے کی ایک دعا بتا دی گئی ہے، لیکن ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ پورے رمضان ہی رحمت بھی دیتا ہے، مغفرت بھی دیتے ہیں، جہنم سے نجات کا ذریعہ، تو کون سے ہم ذکر اذکار اتنے زیادہ کریں رمضان المبارک میں کہ ہماری تمام عبادتیں قبول ہوں؟ جی، یہ جو تین عشرے، ایک رحمت کا، ایک مغفرت کا، ایک جہنم سے آزادی کا، یہ روایت درست نہیں ہے۔ آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی آپ کہیں پہ بھی کریں، یہ عوام الناس کے اندر پھیلی ہوئی ایک چیز ہے، کیلنڈرز کے اوپر لوگوں نے دیکھا ہوا ہے پہلے عشرے پہ یہ رحمت لکھا ہوا ہے، مغفرت۔ بالکل بات یہی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کو یہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے بخشش کا ایک سبب بنایا ہوا ہے، تو یہ تو ہماری بدقسمتی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ باقی بات رہی کہ ذکر و اذکار، تو سب سے پہلے جو ہم سب غافل ہیں وہ ہیں صبح شام کے مسنون اذکار۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مسنون اذکار سے مراد ہے کہ وہ اذکار جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھے ہیں، خود ترغیب دی ہے،
اس سے پاورفل یعنی کس کی ورڈنگ ہوگی؟ اس پر ذرا ایکسپلینیشن چاہوں گا، تھوڑی سی اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا تاکہ امت سیکھ لینا کہ کیا ہے مسنون اذکار. جی مسنون اذکار یہ بلال صاحب تک انشاءاللہ میں پہنچا بھی دوں گا تاکہ وہ خود بھی یاد کریں. بس اعوذ بکلمات اللہ التامات جی من جی یہ شر ساری ما خلق. شامل ہیں. ایک تو یہ ہو گئی، پھر بسم اللہ بسم اللہ الذی لا یضر ہو گئی. جی اس یہ کے بھی صبح علاوہ شام 3 دفعہ. اس کے علاوہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنی چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 دفعہ دن میں پڑھنے چاہیے. تو یہ ایک حصار انسان کے گرد ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ برائی سے، جنوں سے اور اس طریقے کی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. 100 دفعہ. بلکہ یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ ایک ماشاءاللہ ہمارے جاننے والے ہیں جو جن وغیرہ کے حوالے سے بھی کرتے ہیں، تو ان سے بھی میں نے یہ بات سنی اور وہ ماشاءاللہ ذکر و اذکار میں رہتے ہیں. اور یہ کام آسان نہیں ہے، یعنی ہر عالم نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی اس کے لیے بہت زیادہ اپنا انسان کو ذکر و اذکار کے اندر سمجھے ڈوبا ہوا ہونا چاہیے. بالکل زبان پہ ہم ان کے ساتھ کبھی بیٹھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ زبان ان کی چلی رہی ہے ذکر و اذکار کے اندر. تو یہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ دعا نا بہت پاورفل ہے. آپ نے کبھی بھی کہیں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں آڈینس کو. یہی جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 دفعہ دن میں اگر انسان پڑھ لے تو اس کے ایک حصار بن جاتا ہے کہ پھر اس کو یہ شیطانی قوتیں جو ہیں وہ نقصان نہیں دیتی. تو یہ جو خاص کر کے اس طریقے کے، یعنی آپ کسی خاندان میں اب دیکھتے ہوں کہ کسی پہ اثرات ہیں اس طریقے سے، تو اگر آپ کوئی دم درود کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پہلے خود یہ 100 دفعہ پڑھ کے اپنا حصار بنا لینا چاہیے تاکہ اس کی برائیاں، اس کی جو منفی اثرات ہیں وہ آپ پہ مرتب نہ ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. ایک سوال ہے آخر میں یہ بھی کہ مولانا صاحب بہت سارے لوگوں کا اصرار ہے کہ عبادت تو ہم کرتے ہیں، نفلی عبادت بھی کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کیا کیا ہیں رمضان کے اندر؟ جی اس کے وہی اوقات ہیں جو پورے سال ہیں. جیسے کہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی اذان اور اقامت کے درمیان. ٹھیک ہے. روزہ افطار سے پہلے یعنی مغرب کے اذان سے پہلے کا جو ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا ہے. بالخصوص آئی تھنک رمضان کے اندر اس کی زیادہ حیثیت بن جاتی ہے. اس طرف کرے. اور تہجد کے وقت یہ تو پورا سال ہی ہے، یہ تو پورے سال ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ فجر کی اذان سے پہلے، یعنی کہ تہجد کو تراویح میں بھی لے سکتے ہیں، تراویح کے وقت. جی نہیں، جو آخری پہر مراد تہجد جو ہے نا آخری پہر مراد ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو پیغام اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت دیتا ہے اپنے بندوں کو، وہی رمضان میں بھی تھرو آؤٹ دا ایئر وہی پیغام ہے تہجد کا کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے؟ بالکل بہترین آپ نے اشارہ کیا حدیث کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر آخری پہر میں. یہ پورے سال کے لیے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، پورے سال کے لیے. اور وہاں آ کے اللہ تعالیٰ ندا لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے شفا مانگے تو میں اس کو شفا دوں، رزق مانگے رزق دوں. اس طریقے کی وہ ندا لگاتا ہے. اس وقت ہم سارے سو رہے ہوتے ہیں، یہ روز رات کو ہم سارے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت. بالکل ایسے ہی ہے، ہماری نیندیں ہمیں تو بالکل ایسے ہی ہے. یہ پہر جو ہوتا ہے وہ 4 بجے سے، مطلب وہ فجر کی نماز سے کچھ پہلا ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے اس کو جو ہماری موجودہ گھڑی ہے اس کے حساب سے نہ لگائیں، آپ اس کو لگائیں فجر کی اذان سے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ ٹائم تو آگے پیچھے ہوتا ہے. تو فجر کی اذان سے جو پہلے کا ٹائم ہے یہ سارا تہجد کے اندر کاؤنٹ ہے، آخری پہر کے اندر کاؤنٹ ہے. تو اس کے اندر بہت فضیلت ہے، اس میں ہمیں جاگنا چاہیے. اور ابھی تو ہم سارے اٹھتے ہی ہیں الحمدللہ سحری کے لیے. تو ہمیں اس وقت کے اندر جب ہم بالکل کچن میں ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں یا کھانے کے لیے تو اس کے اندر ہمیں کچھ ٹائم جلدی فارغ ہو کر اپنا پھر عبادت کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا نفلی عبادت کے بارے میں آپ نے مولانا ثقلین صاحب بتایا، اور خاص طور پہ تراویح کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کو بھی ذرا کلیئر کیا. اور قیام اللیل، ایک تو سیام ہے اور قیام اللیل ہے، یہ 2 چیزیں رمضان کے اندر بتائی گئی ہیں کہ آپ نے قیام کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے. اور سر قرآن کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن کو تو نازل کیا گیا، اس کا بڑا گہرا ترجمے تعلق کے ہے ساتھ رمضان پڑھنے کے ساتھ. اس کی بہت زیادہ تلاوت کرنے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہرحال ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا. ابھی جتنے روزے رہ چکے ہیں اس میں بھی ذکر و اذکار کو آپ مزید تیز کر سکتے ہیں. اور اب کل کے روز اور پرسوں کے روز بھی ہم اسی طرح کے کچھ ٹاپکس لے کر آئیں گے جس میں آپ کو فائدہ ہو سکے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. میرے خوبصورت سے جو گیسٹ ہیں اور پیاری سی جو ہوسٹ ہیں اور پوری جو ٹیم ہے ان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.